مخلوق خدا سے محبت کس طرح کرنی ہے اور اللہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ رسول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں کر دکھایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جو روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ ایک دیہاتی انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آنا۔ تو دروازہ بند کر دیا تو وہ دیہاتی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو دیہاتی کی شکل میں آئے تھے، آپ نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا بات ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آنا، جب حضور بیدار ہوں گے تو پھر حضور سے آ کر مل لینا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دیہاتی انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے، کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، اگر میں واپس جاؤں گا تو پھر مجھے آنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو ابھی مل کے جانا ہے۔ جب دوسری بار اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے، اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، یہ وہ آیا ہے جو اولاد سے اس کی والدہ کو جدا کر دیتا ہے، یہ وہ آیا ہے جو اولاد سے اس کے والد کو جدا کر دیتا ہے، یہ وہ آیا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ دار کو جو ہے جدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو، یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور ایک صحابی تازہ مسواک لے کر آ رہے تھے اور تازہ مسواک کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے بھی تازہ مسواک لایا جائے، میرے لیے بھی تازہ مسواک لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ تازہ مسواک لایا جائے، میں نے مسواک کرنا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں یہ کسی سنت کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کے جو اندر مسئلے ہیں یہ ختم ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وقت یہ مسواک کیا کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم مجھے یعنی کہ یہ گرا گزرتا ہے، یعنی یہ مشکل لگتا ہے، اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا کہ وہ مسواک کرے، میں انہیں حکم دیتا، یعنی فرض یا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، حکم دے دے، وہ پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ میں نے کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر گرا گزرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور جو جس سنت کو ترک کیا جا رہا ہو وہ
کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جب وہ شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے تو وہ جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو جو مسواک کرتا ہے، جو 5 وقت نماز کے ساتھ مسواک کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا، دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کر رہے ہیں اپنی امت سے۔ عزرائیل علیہ السلام سے کہا، اے عزرائیل، قیامت تک میری امت کے لوگوں کی جب تو روح قبض کرے گا اور روح قبض کر جو تو نے ان کو تکلیف دینی ہے آج سارا زور مجھ پر لگا لے، میری امت کی ساری تکلیف آج مجھے ہی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا درد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے سجدہ فرمایا اور کیا اس وقت دعا کر رہے تھے، رب ہب لی امتی۔ اب جو اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری امت کو بخش دے، رب ہب لی امتی کہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہبلی یعنی ہبہ کرنا، دینا کسی کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور میرے علیہ السلام نے کہا، جتنے لوگوں کو بھی تو موت قبض کرتے وقت تکلیف دے گا آج ساری تکلیف مجھے دے دے۔ اور جب انسان کو موت آتی ہے، جب روح اس کی قبض ہو رہی ہوتی ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس کو اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، دنیا بھر کا سارا پانی، سارا سمندر بھی اسے پلا دیا جائے تو تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں گزارتا، حضور کے فرامین کے مطابق نہیں گزارتا، دین اسلام کے مطابق نہیں گزارتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو موت اس کی کیسے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک کانٹے دار درخت ہو، ایک کانٹے دار لکڑی ہو، اس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہوں اور اس کے اوپر ایک کپڑا پھینکا جائے اور کپڑے کو پھینک کر پھر اس کو کھینچا جائے تو آپ اندازہ لگائیں اس کپڑے کا کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نافرمان بندے کو موت آتی ہے تو اس کا بھی یہی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جیسے وہ کانٹے سے کپڑا کھینچا جاتا ہے تو اس کپڑے کا کچھ نہیں بچتا۔ تو جب نافرمان بندے کو جس نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق نہیں گزاری، نیک عمل نہیں کیے، تو اس کو بھی ایسے ہی موت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن کو موت آتی ہے تو بندے مومن کی موت کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن کی موت اس کو ایسے آتی ہے جیسے آٹے سے ایک بال نکالا جاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا اس آٹے سے کہ اس آٹے سے بال نکالا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو موت اسی طرح آتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، جو اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزارتا ہے، جو اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے۔ مخلوق خدا سے محبت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا مصر سے مدین کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جا رہے تھے، آپ کو سفر کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ اب اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس لیے یہ بھی نہ کہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر میں پہنچا
پانی کا کنواں ہے، ایک پانی کا کنواں ہے، اس پر لوگ جمع ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو عورتیں ہیں، وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ سارے پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، تو تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے پانی پلا لیں گے، جب یہ سارے چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پانی اس لیے ہم پلانے آئے کہ ہمارے والد جو ہے بہت بوڑھے ہیں، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے کہ وہ جانوروں کو پانی پلائیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کے والد کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ اب نبی لوگ اس کا ترجمہ صرف نبی کر دیتے ہیں۔ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کے ساتھ ایک اور کنواں تھا، اس پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ 10-20 آدمی بھی اسے مل کر اٹھاتے تو وہ پتھر نہیں ہٹتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے جو ہے اس پتھر کو ہٹا دیا، کیونکہ نبوت کی طاقت ہے نا، نبوت کی طاقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا، اور جو دو عورتیں وہاں پر کھڑی تھی پردے کی حالت میں، ان دونوں کے جانوروں کو، ان کی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ جب وہ پانی پلا دیا تو وہ عورتیں چلی گئی، اور ان کے والد نے پوچھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ آج تم اتنا جلدی آ گئی ہو، اتنے جلدی اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے اور پانی میں لے آئی؟ تو انہوں نے کہا اے ابا جان، آج ایک شخص آیا، اس نے ہم پر مہربانی کی، اس نے ہمارے جانوروں کو جلدی سے پانی پلا دیا اور ہم واپس آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اس چیز پر جو ہے، جو تم نے میری بیٹیوں کی مدد کی ہے، جو تم نے غیب کیا ہے، مہربانی کی ہے، میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس پر کوئی انعام نہیں لینا چاہتا، یہ میں نے جو خدمت کی ہے مخلوق خدا کی، یہ جو میں نے خدمت کی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی سے اگر محبت رکھنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے رکھو، اگر کسی سے کوئی دشمنی رکھنی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھو۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، ایک لسٹ بنتی ہے کہ فلاں فلاں شخص کی جو فلاں فلاں بندہ خدمت کرے گا، ایک لسٹ ہے، ایک طرف جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے جن کی خدمت کرنی ہے، جن کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ان کی خدمت کرنی ہے، تو ایک طرف نام لکھے ہوئے، ایک طرف ان کے نام لکھے ہوئے کہ اس کی فلاں خدمت کرے گا، اس کی فلاں خدمت کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لسٹ اٹھائی اور دیکھا کہ سب کے نام لکھے ہوئے، ایک بیوہ عورت ہے، اس کی آگے کسی کا نام نہیں لکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ عورت کے آگے اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ عورت کی خدمت میں کیا کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا کہ کوئی کام ہے تو مجھے حکم کیجیے، میں وہ کام کر دیتا ہوں۔ تو اس بیوہ عورت نے کہا کوئی شخص آتا ہے اور وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، پھر پردے میں چلے جاتے ہیں، میرا سارا گھر کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون شخص ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو اس بیوہ عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کو چھٹ کر دیکھا، ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں گا کہ کون اس عورت کی خدمت کیا کرتا ہے۔ تو رات کو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور گھر بچھانے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ کون ہے جو اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین کم از کم جوتے تو پہن لیتے، جوتے آپ نے کیوں نہیں پہنے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے جوتوں کی آنکھ سے مخلوق خدا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، میں نے اس لیے جوتے نہیں پہنے۔ تو مخلوق خدا سے محبت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں درس دیا ہے۔ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے اپنا جوتا کنویں کے اندر لٹکایا اور کنویں سے پانی نکالا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے، اس نے کہا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، تو یہ جو ہے پانی سے مر رہا ہے، تو اس نے اس کو پانی پلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے، اس کی وجہ سے اس کو ایمان بھی نصیب فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلوق خدا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔